سات آسمان اور سات زمینیں، یہ اسلام کی وہ حیرت انگیز تعلیم ہے جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ کیا انسان کبھی دوسرے سیاروں یا دوسری دنیاؤں تک پہنچ سکتا ہے؟ قرآن کریم میں سات آسمانوں اور سات زمینوں کا ذکر موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید سائنس بھی کائنات کے بارے میں ایسی ہی باتیں بیان کرتی ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کا سفر فرمایا اور مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور اسی طرح سات زمینیں بھی پیدا کی، اور اللہ کا حکم ان سب کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ جو آسمان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ واحد آسمان نہیں، بلکہ اس جیسے مزید 6 آسمان بھی موجود ہیں جو ہماری سمجھ اور نظر سے بہت دور ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا ذکر بھی آیا ہے، جو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ کیا واقعی ہماری زمین جیسی اور بھی زمینیں موجود ہیں، یا اس سے مراد زمین کی تہیں اور حفاظتی پرتیں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 زمینیں زمین کی پرتیں ہیں، جیسے کرسٹ، مینٹل، فضائی تہہ، مقناطیسی میدان اور اوزون کی تہہ۔ یہ سب پرتیں زمین پر زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو زمین پر زندگی ممکن نہیں رہے گی۔ لیکن قرآن کی آیات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ جیسے آسمان کئی ہیں ویسے ہی زمینیں بھی کئی ہو سکتی ہیں، جہاں مختلف قسم کی مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں۔ قرآن میں جنات کا ذکر ملتا ہے جو انسان پہلے زمین پر موجود تھے اور انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، اسی لیے فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتوں آسمانوں سے گزرے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہیں بے مثال خوبصورتی عطا کی گئی تھی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ وہاں بیت المعمور بھی موجود ہے جس کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک بار طواف کرنے کے بعد دوبارہ باری نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کے بعد کیا ہے؟ 7 آسمانوں کے بعد جنت اور جہنم کا وجود ہے، اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جو پوری کائنات سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ہر آسمان اپنے اگلے آسمان کے مقابلے میں ایک ہے، ایسا ہے جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اور ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی انگوٹھی۔ یہ اللہ کی عظمت اور اس کی تخلیق کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ جدید سائنس بھی کثیر کائناتوں کے نظریے کو مانتی ہے، جیسے ملٹی ورس تھیوری کہا جاتا ہے۔ ماہر فلکیات کے مطابق ہماری کائنات اصل کائنات کا صرف ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ انسان ابھی تک چاند تک مکمل طور پر نہیں پہنچ سکا تو آسمانوں اور دوسری دنیاؤں تک پہنچنا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ قرآن بھی انسان کو چیلنج دیتا ہے، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، لیکن تم کسی طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ ہر چیز نظر آنا ضروری نہیں کہ وہ موجود نہ ہو،
ہوا، کششیں ثقل، بجلی کی لہریں، وائی فائی سگنل، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے مگر وہ حقیقت میں موجود ہیں۔ اسی طرح 7 آسمان اور 7 زمینیں بھی حقیقت ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن نے ہمیں ان کی خبر دی ہے۔